مصر کے بادشاہ کی طرف سے بھیجی گئی ایک کنیز جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر کے اپنے نکاح میں لے لیا اور جس کی وجہ سے مدینہ میں ایک قوم مسلمان ہوئی۔ آخر یہ کون خاتون تھی؟ مصر کے حکمران نے یہ تحفہ کیوں بھیجا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ کر ان کی زندگی نے کیسا رخ اختیار کیا؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 صدی عیسوی کے اختتام پر جب اسلام کی دعوت کو پورے جزیرہ نما عرب سے باہر پھیلانے کا ارادہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے مختلف بڑے بادشاہوں اور حکمرانوں کے نام دعوتی خطوط ارسال فرمائے۔ ان میں روم کا شہنشاہ قیصر، ایران کا بادشاہ کسریٰ، حبشہ کا بادشاہ نجاشی اور مصر کا حکمران مقوقس شامل تھے۔ ان تمام خطوط میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں توحید کی طرف بلایا اور اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ مصر کا حکمران، جسے تاریخ میں مقوقس کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، دراصل روم کی جانب سے مصر پر مقرر کردہ ایک والی تھا اور اسکندریہ کی سرزمین اس کے زیر اثر تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی تعالیٰ عنہ کو یہ خط دے کر مصر بھیجا۔ حضرت حاتب رضی تعالیٰ عنہ نے مقوقس کے دربار میں پہنچ کر نہایت حکمت اور دلیری کے ساتھ اسے اسلام کی دعوت دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اس کے حوالے کیا۔ مقوقس نے خط پڑھا، اس پر غور کیا اور حضرت حاتب رضی تعالیٰ عنہ سے کئی سوالات کیے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مقوقس نے اسلام قبول تو نہیں کیا، مگر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں انتہائی مثبت رائے کا اظہار کیا اور یہ بھی کہا کہ وہ جانتا ہے کہ ایک نبی کی آمد کا وقت قریب ہے، مگر وہ اپنی بادشاہت اور اقتدار چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھا۔ اس کے باوجود مقوقس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور احترام میں کوئی کوتاہی نہ کی، بلکہ نہایت قیمتی تحائف کے ساتھ ایک خاص جواب بھیجا۔ ناظرین، ان تحائف میں کیا کچھ شامل تھا، یہ جان کر آپ کو حیرت ہوگی۔ مقوقس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک سفید خچر بھیجی جسے دلدل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرکب کے طور پر بہت مشہور تھی۔ اس کے ساتھ ایک گدھا بھی بھیجا گیا جسے افیر کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ قیمتی کپڑے، شہد اور کچھ اور تحائف بھی روانہ کیے گئے، مگر ان سب تحائف میں سے نمایاں 2 کنیزیں تھیں جو دونوں بہنیں تھیں۔ ان کے نام حضرت ماریہ اور حضرت سیرین رضی تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ دونوں قطبی نسل سے تھی، یعنی مصر کے اصل باشندوں میں سے، اور نہایت خوبصورت، پاک دامن اور نیک سیرت خواتین تھی۔ جب یہ قافلہ مدینہ منورہ پہنچا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ تحائف پیش کیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ رضی تعالیٰ عنہ کو اپنے لیے منتخب فرمایا اور حضرت سیرین رضی تعالیٰ عنہ کو اپنے شاہد صحابی حضرت حسان بن ثابت رضی تعالیٰ عنہ کے حوالے فرما دیا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی تعالیٰ عنہ نے حضرت سیرین رضی تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا اور ان سے ان کا بیٹا عبد الرحمن پیدا ہوا۔ ناظرین، حضرت ماریہ رضی تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ جان لینا ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں محض کنیز کے طور پر نہیں رکھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عزت اور احترام کے ساتھ اپنے گھرانے میں شامل فرمایا۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ رضی تعالیٰ عنہ کو آزاد کیا اور انہیں اپنی زوجت میں لے لیا، جس کے بعد وہ ازواج محترات کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی رکن بن گئی۔ وہ مدینہ منورہ کے مضافات میں ایک باغ میں سکونیت پذیر تھی جسے مشربۃ ابراہیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو آج بھی تاریخی مقامات میں شمار ہوتا ہے۔ ناظرین، حضرت ماریہ رضی تعالیٰ عنہ کی زندگی کا سب سے عظیم واقعہ وہ لمحہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند سے سرفراز فرمایا۔ ہجرت کے 8ویں سال ذوالحجہ کے مہینے میں حضرت ماریہ رضی تعالیٰ عنہ کے بطن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بیٹے کی پیدائش پر نہایت خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی تعالیٰ عنہ کو خوشخبری سنائی، عقیقہ کیا اور اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے اس کا نام ابراہیم رکھا۔ اس پیدائش کے بعد حضرت ماریہ رضی تعالیٰ عنہ کو ازواج محترات میں ایک ممتاز مقام حاصل ہو گیا اور انہیں ام ابراہیم کے لقب سے یاد کیا جانے لگا۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم رضی تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کے پاس تشریف لے جاتے، انہیں گود میں اٹھاتے اور پیار فرماتے۔ حضرت انس بن مالک رضی تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کو بار بار بوسہ دیتے اور ان کی خوشبو سے لطف اندوز ہوتے، مگر افسوس کہ حضرت ابراہیم رضی تعالیٰ عنہ کی زندگی طویل نہ ہوئی اور تقریباً 18 ماہ کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس چھوٹے سے بیٹے کی وفات پر نہایت غمگین ہوئے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ جب صحابہ کرام رضی تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یہ آنکھ رونا رحمت کا اظہار ہے اور دل غم سے متاثر ہوتا ہے، مگر ہم زبان سے وہی کہتے ہیں جو ہمارے رب کو پسند ہو۔ یہ الفاظ اس بات کی دلیل ہے کہ اولاد کی محبت اور اس کی جدائی پر غم کرنا انسانی فطرت کا حصہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف نہیں، بشرطیہ کہ صبر اور تسلیم کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے۔ اسی دور میں سورج گرہن بھی واقع ہوا اور کچھ لوگوں نے یہ خیال کیا کہ یہ گرہن حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات کی وجہ سے ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس غلط عقیدے کی تردید فرمائی اور خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ سورج اور چاند کسی کی موت و حیات کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذاتی غم کے باوجود امت کی اصلاح اور توحید کے تحفظ کو کبھی نظر انداز نہیں فرمایا۔ ناظرین، حضرت ماریہ رضی اللہ عنہ کا مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں نہایت محترم تھا۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی حضرت ماریہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں مقیم رہی اور نہایت پاکیزہ اور باوقار زندگی گزاری۔ ان کی وفات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی اور انہیں جنت البقیع میں سپرد خاک کیا گیا۔ ناظرین، اس واقعے سے کئی اہم اسباق حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کو صرف عرب تک محدود نہیں رکھا بلکہ اسے پوری دنیا کے حکمرانوں تک پہنچایا، خواہ وہ اسلام قبول کرے یا نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک پر حق واضح کر دیا۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ اسلام میں کنیزوں اور غلاموں کے ساتھ بھی نہایت عزت و احترام کا سلوک کیا جاتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عملی نمونہ پیش کر کے یہ ثابت کیا کہ انسان کی حیثیت اس کے حسب و نسب سے نہیں بلکہ اس کے کردار اور تقوی سے متعین ہوتی ہے۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ اولاد کی محبت اور اس کی جدائی پر غم کرنا نبیوں کی سنت میں شامل ہے، اور اس میں کوئی بے صبری یا اللہ کی رضا کے خلاف بات نہیں، بشرطیہ کہ زبان سے صبر اور رضا کے کلمات ہی نکلیں۔ چوتھا سبق یہ ہے کہ ہمیں کائناتی مظاہر جیسے سورج و چاند گرہن کو کسی انسانی موت یا کسی نیک و بد شگون سے نہیں جوڑنا چاہیے بلکہ انہیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں سمجھنا چاہیے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس غلط فہمی کی تردید فرمائی تھی۔ ناظرین، حضرت ماریہ رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی کئی نئی پہلوؤں سے آشنا کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر، یہ سب اس مختصر سے واقعے میں جھلکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ان تمام گوشوں کا مطالعہ کریں اور اپنی زندگیوں میں انہیں اپنانے کی کوشش کریں، خصوصاً عزت و احترام کا وہ اصول جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انسان کے لیے، خواہ وہ کسی بھی حیثیت کا ہو، قائم فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہمیں صبر اور تسلیم کی دولت سے مالا مال فرمائے اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار رکھے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔